دجال کی آمد۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی زندگی پر مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی نشانیوں سے آگاہ کیا ہے اور واضح بتایا کہ دجال کیسا دکھے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال گنے ہوں گے، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 جاری نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس نہر پر جائے جو دکھنے میں آگ نظر آ رہی ہوگی اور اس میں غوطہ لگا دے، پھر اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور دجال کی ایک آنکھ پونچھ دی گئی ہوگی، اس پر موٹا ناخن ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کی ان عائبدار آنکھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی اس کے دجل و فریب اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس پر لفظ کافر لکھ دے گا۔ دراصل احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال ابتدائی طور پر رسالت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ عجیب خدا ہوگا جو ایک آنکھ سے کانا اور دوسری سے بینگا ہوگا، یعنی اس میں اتنی بھی طاقت نہ ہوگی کہ اپنے جسم کے اتنے بڑے اور نمایاں عیب ہی کو دور کر سکے، اس لیے اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا کسی مذاق سے کم نہ ہوگا۔ دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لے پھرتا ہوگا۔ جب کسی پر اپنا انعام کرنا چاہے گا تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو اسے اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ بظاہر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ لوگ جب اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو خوفزدہ ہوں گے اور اس پر ایمان لانے لگیں گے، خاص طور پر وہ لوگ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب نہیں مانا، دجال نے انہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دیا، وہ مزید مرعوب ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بے کٹکے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے، وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس آگ سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال ان پر اپنے انعام و اکرام کی بارش برسا دے گا، یوں ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گی۔ لیکن دنیا کی ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کی بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ دجال کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ آنکھ سے کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پنساتا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہود کے ہاں اس مسیح کو آل داؤد میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدھو سے کہے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدھو کہے گا ہاں۔ چنانچہ دو شیاطین اس بدھو کے سامنے ان کے ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹ کو دوبارہ زندہ کر دوں تو تم کیا میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دجال کے شیاطین اس دیہاتی کے ان کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ کسی علاقے میں سے گزرے گا، اس علاقے کے لوگ دجال کی تکذیب کر دیں گے، پس اس کے نتیجے میں ان کا کوئی جانور نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے، اس کے نتیجے میں دجال آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسانے لگے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی۔ ان ماننے والوں کے مویشی شام کو اس حال میں آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور فربے ہوں گے۔ اپنے ماننے والوں کو دنیا کا ظاہری مال و متاع خوب دے گا۔ ایک نوجوان کو مار کر زندہ کر دے گا۔ دجال مادرزاد اندھے اور کوڑے کو تندرست اور مردے کو زندہ کر دے گا۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس کی اعانت و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ دجال اکبر بہت بڑے فتنوں والا ہے۔ وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شکوک اور شبہات میں ڈال دے گا۔ نیز یہ کہ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال کو جھوٹا مسیحا یا جھوٹا خدا بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ دجال اپنی طاقت اور فریب کے ذریعے تباہی لائے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہائے کرام اور محدثین نظام کا مسلک ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن روئی زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبت دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ سمندر کے سفر پر نکلا، مسافروں کی کل تعداد 30 تھے۔ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم آئرلینڈ پر پہنچے۔ مسافروں کو اس جزیرے میں اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھا ہی نہ تھا۔ اب اس پراسرار جزیرے کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے جانور خود بولا کہ میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا، نہ سنا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا تمہارے جاسوسی کا کیا مقصد ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ تو اس جانور نے کہا جس کے لیے جاسوسی کرتا ہو اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے چلے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان راستے سے ہوتا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔
محل کو چاروں طرف سے بلند بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالے نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہوئے سب نے دیکھا ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ ہم شام سے آئے ہیں۔ اس سے پوچھا عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہے، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا زہر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھا کہ عمان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں، کہتا ہے عنقریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے کہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ بعض روایت کی روشنی میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے اس دنیا میں خوشحالی پھیل جائے گی۔ خوشحالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال روئی زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جوسہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان ہی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئی زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، اور بعض روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے کھولے گا جیسے پانی نمک میں پھولتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اللہ کے بندو، اے رحمان کے بندو، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کی فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر اور ایمان پر ثابت قدمی اور صبر سے بھی دجال سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کو اپنی آگ میں بھی پھینکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ آگ اس پر سلامتی والی ہوگی، یعنی گلزار ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے گا۔ جو لوگ سچے مسلمان ہوں گے وہی لوگ اس امتحان کے اندر پاس ہوں گے، اور جو برائے نام مسلمان ہوں گے وہ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔